اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن و تفسیر سیریز میں آج سورۃ نصر کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ بھی دراصل اس سلسلے کی سورتوں کی ایک کڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے گروہ کو بالعموم خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ اس صورت میں اس مشن، دعوت اور رسالت کی ذمہ داری کی تکمیلی مراحل کا ذکر ہے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی۔ پھر ان صورتوں میں توحید و شرک کا بیان بھی ہے اور جھوٹے معبودوں سے اعلان برات بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت کے موضوعات بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان صورتوں میں ان احسانات کا ذکر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اور بالخصوص قریش پر کیے، مثلا اصحاب فیل کو شکست دی، دنیا بھر سے ان کو رزق کے بہم پہنچایا اور خوف سے امن دیا۔ اس صورت کے بغور مطالعے سے جو بات قاری کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام بندگان خدا کو دین کی طرف بلانے کا مشن اور دین کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی وہ بارگاہ رب العالمین میں قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اہل عرب اور دیگر اقوام عالم گروہ در گروہ، فوج در فوج اور جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں جہاں فتح و نصرت اور دین کے پھیلنے کی بشارت ہے وہاں اس کی کامیابی کو برقرار رکھنے کا نسخہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی حمد، اس کی تسبیح اور استغفار کریں۔ دعوت کے سلسلے میں اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول بھی اگر یہ مرحلہ آنے سے پہلے جلدی کرے اور قوم کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہو تو اس صورت میں قوم پر سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر اپنی بستی سے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا اور پھر وہی قوم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ لیکن جب یہ حجت پوری ہو جائے تو پھر نہ ماننے والی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کہیں آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ کے ساتھ ہوا کہ پیغمبر جب یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ میں تمہیں نصیحت کر چکا لیکن تم ماننے والے نہیں ہو، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسی طرح کہیں کڑکا آیا، کہیں پتھر برسے، کہیں زلزلے آئے، آندھیاں چلیں اور کہیں شکلیں مسخ ہوئیں اور کہیں نبی کے ذریعے ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حق تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخالفوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے لیے ہجرت ہوئی، جہاد ہوا اور پہلے ہی دن سے بشارتیں دی جاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ میں تمہیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اس کو مان لو تو عرب و عجم تمہارے زیر نگیں ہوں گے۔ جب مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس جاتے تو یہ تاثر لے کر جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ رہے، چنانچہ آپ آپس میں یہ کہتے تھے کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کو غلبہ ہو گیا تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور اگر عربوں نے ان کو ہلاک کر ڈالا تو یہ جھوٹے نعوذ باللہ ثابت ہو جائیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لینے کے در پہ تھے۔ ہجرت سے پہلے کی رات اسی سازش کے تحت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بخیر و عافیت ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اور اسلام کو بتدریج وہ غلبہ حاصل ہوا کہ لوگ فوج در فوج اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام دنیا پر ایک غالب تہذیب بن کر ابھرا۔ اب یہ صورت کب نازل ہوئی جس میں فتح و نصرت کی پیشن گوئی کی گئی ہے؟ اس معاملے میں جو کچھ منقول ہے اس کے مطابق ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ سورہ آخری حج کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں 3 مہینے رہ گئے تھے عرفات یا مینا کے میدان میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے جو نازل ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی آیات تو بعد میں بھی
3 مہینے نازل ہوتی رہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آخری وحی کون سی نازل ہوئی، لیکن یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی اور اس میں جس فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے یہ وہ فتح ہے جس کے تحت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آنے والا تھا، اور پھر اس کے بعد تقریباً جتنی مہذب دنیا تھی وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے والی تھی، اور مجموعی طور پر دنیا میں اسلام کو جو 1000 سال تک غلبہ نصیب ہونے والا تھا، یہ اس فتح کی پیشن گوئی اور بشارت ہے، جس کی دوسرے رائے میں یہ ہے کہ یہ دراصل فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اور فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں فتح کا جو لفظ ہے یہ دراصل فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بشارت دیکھنے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان مدینہ میں فرما دیا، اور وہ 1400 یا 1500 کے قریب ساتھی رضاکارانہ طور پر جمع ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ بڑا خطرہ درپیش تھا، اس بات کا امکان تھا کہ قریش مکہ مخالفت کریں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور مکہ میں جانے کے لیے لڑائی لڑنا پڑے گا۔ اگرچہ حرام مہینے تھے اور ان میں عربوں کے نزدیک جنگ کرنا حرام تھی، بلکہ مسجد حرام سے بھی کسی کا راستہ روکنا بھی بڑا زبردست غیر قانونی جرم تھا۔ پہلے سے جو بنیادی حقوق اہل عرب کو حاصل تھے ان میں سے سب سے بڑا بنیادی حق حج کے مہینوں میں امن کے ساتھ عمرے اور حج کو ادا کرنے کا تھا، لیکن قریش نے حدیبیہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آج تو قصوہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی نے روک دیا جس نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا، اس لیے وہ مکہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ سورہ نصر قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے اندر یہ بشارت دی گئی ہے۔ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے جیسا کہ اللہ نے کہا جب مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یعنی دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یہ بات دراصل اس لیے فرمائی ہے کہ فتح اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں آ سکتی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر دین کے لیے کام کرنے والا کوئی دائی یا راہ خدا میں جہاد کرنے والا کوئی مجاہد یہ خیال کرے کہ میری اصلاح اور تدبیر یا میری قوت اور ساز و سامان یا تعداد سے فتح نصیب ہوگی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر فتح نصیب ہوگی تو اللہ کی نصرت سے ہوگی۔ ضرورت سب چیزوں کی ہوگی، یعنی تدبیر، سوجھ بوجھ، گفت و شنید، محنت، جد و جہد، لگن، شجاعت و بہادری، اور اگر جنگ اور لڑائی کی ضرورت پڑی تو اس کی بھی، لیکن یہ یقین اور ایمان ضروری ہے کہ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگی، اس کی مدد کے بغیر فتح و نصرت نہیں مل سکتی۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کی روح یہ ہے کہ دنیا کے اندر اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، زمین و آسمان کی تدابیر اسی کی ہیں اور اسی کا حکم چلتا ہے، فتح بھی اس کے علم اور حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ خشکی اور تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کا راج ہے۔ مسلمان کس بے بسی کے عالم میں جدوجہد کر رہے تھے اس کی مثال ہجرت کے موقع پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جب غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ وہ صرف 2 تھے اور دشمن کو سر پر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب 4 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا اور مدینہ کے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمنان اسلام کی فوج جمع تھی اور ایک خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جا رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک سوچ رہے تھے کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک حصہ دے کر اتنی بڑی تعداد میں آنے والے دشمنوں کو ٹالا جائے، اتنی نازک صورتحال تھی، لیکن خدا کی مدد جب شامل حال ہوئی تو پھر فتح و نصرت کی راہ بھی ہموار ہوتی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے مکہ گئے اور اس کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تھی کہ اتنا عظیم الشان کام سر انجام پایا، لہٰذا فتح نصرت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اللہ کی نصرت ہوگی تو فتح آئے گی۔ فتح و نصرت کے حوالے سے یہ پہلو بھی واضح رہے کہ فتح اللہ کا عطیہ ہے،
یہ توحید کی دعوت اور شرک سے اجتناب کی روش کو اپنانے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں کو فتح و نصرت اسی دعوت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ملی۔ یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ واضح کی گئی ہے۔ پھر اس سورت کی آیت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کے ساتھ حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، جیسا کہ سورۃ کوثر میں آ چکا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح یہاں پر بھی فے کا لفظ پھر کے معنوں میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو فتح اور نصرت کی جو نعمت دی گئی ہے اس کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی تسبیح کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مغفرت چاہو۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا مژدہ اور بشارت سنانے کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرو۔ تسبیح کے معنی بنیادی طور پر کسی کام میں مشغول ہونے کے ہیں۔ اس کے ایک معنی پانی میں تیرنے کے یا تیزی سے کسی شغل میں مشغول ہونے کے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دن بھر دعوت کے کام میں مشغول رہتے تھے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں دعوت کے کام کا بڑا طویل شغل ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ کسی کام میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی حمد کو کثرت کے ساتھ کرو۔ تسبیح کا لفظ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اللہ کی پاکی کے معنی ہے کہ اللہ ہر عیب سے اور ہر برائی سے پاک ہے اور کوئی نقص اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اگر تسبیح کے لفظ کو حمد کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح خود بخود آ جاتی ہے، اس لیے کہ حمد کے معنی ہے کہ ہر خوبی اور ہر تعریف اپنے درجہ کمال میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس میں ہر خوبی اور ہر کمال درجہ کمال میں ہو لازماً وہ ہر نقص سے پاک ہوگا۔ اسی لیے یہاں حمد کے ساتھ تسبیح کو جوڑ کر بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر ان دونوں لفظ کو ملا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی تمام صفات پر ایمان ان کے اندر شامل ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی حمد و تسبیح زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے، یعنی پوری دنیا انہی دو تسبیحات سے بھری پڑی ہے، اور یہ تسبیح میزان کو بھی بھر دیتی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ان کے اندر جمع ہیں کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر خوبی اور ہر کمال پورے کمال کے ساتھ، اور ایسے کمال کے ساتھ جو لامتناہی سے ہے، اسی کے لیے ہے۔ حمد اور تسبیح کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس عظیم الشان انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ فتح نصیب ہوگی اور لوگ جوگ در جوگ اس دین میں داخل ہوں گے، جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اسی لیے فرمایا گیا کہ اسی کا شکر ادا کرو۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ رہے، اسی کا شکر ادا کرے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ اس کے ساتھ پھر استغفار کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اور جہاں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ عام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار اور توبہ کرتا ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے ایک مجلس میں دیکھا کہ 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کی۔ آخر کس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ اور استغفار کی ہدایت کی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم رکھا، اور گناہوں کا سرزد ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا جو گناہ کے معنوں میں گناہ ہو،
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کیا ہو۔ لیکن جیسا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دعوت کے جوش اور دعوت کو پہنچانے کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی تھیں جو گناہ کی تعریف میں تو نہیں آتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ اور مقام تھا اس کے لیے شایان شان نہیں تھی۔ مثال کے طور پر منافقین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے اعتراضات کرتے تھے، اور جہاد سے بچنے کے لیے اور جہاد سے واپسی پر سب آ کر جھوٹے عذر اور بہانے تراش کر اجازت مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم النفس، حلیم اور رحمت العالمین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے تھے اور سب کے اعتراض عذر قبول کر لیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر رد کر دیتے تاکہ ان کا پول کھل جاتا اور یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں اور جھوٹے اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کریم النفسی اور دعوتی حوالے سے یہ پہلو پیش نظر تھا کہ یہ لوگ ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو جب موت آئی تو اس کے لیے اس کے بیٹے کو اپنا کرتا دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخلص صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں اور اس کے لیے استغفار نہ کریں۔ لیکن یہ بھی کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کریم النفسی کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو معاف کرتے اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں قیدی آئے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا اور لوگوں نے جلدی قیدی بنا لیے، حالانکہ حکم یہ تھا کہ آج جتنے مخالفین ہیں انہیں قتل کیا جائے۔ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے یا پہاڑ پھٹتا ہے تو وہ کوئی تفریق نہیں کرتا اور کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح حکم تھا کہ اگر تمہاری تلواروں کے نیچے دشمن آ جائے تو انہیں نہ چھوڑو، خوب خون بہاؤ، لیکن لوگوں نے جلدی قیدی بنا لیے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ اس قسم کی کئی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کو حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بغیر خونریزی کے داخل ہوئے اور امن و امان کی یقین دہانی کر کے داخل ہوئے۔ ابو سفیان عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا میرے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد حرام میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی کتنے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اسی طرح مکہ فتح ہو گیا اور ایک بھی قطرہ خون نہیں بہا۔ اس کے بعد یہی مسلمانوں کی روش رہی جب تک وہ صالح رہے۔ دمشق فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، سب جگہ وہ سنت پر عمل پیرا رہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے خود گئے۔ کتنی خوشی کا موقع تھا، لیکن اس حال میں گئے کہ کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے اور غلام ساتھ تھا۔ ایک دفعہ غلام اون پر بیٹھتا تھا اور دوسری مرتبہ وقت کا حکمران بیٹھتا تھا جس کی سلطنت اب مصر اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ جا کر خود معاہدے دستخط کیے اور مسلمانوں کے طریقے سے لوگ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عورتیں بن سور کر کھڑی ہوئی کہ فاتحین آ رہے ہیں، مگر مسلمان پورے شہر سے گردن جھکا کر گزر گئے، آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے برعکس صلیبی جنگوں کے زمانے میں جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو پورے بیت المقدس میں اتنی لاشیں اور خون تھا کہ لوگ چل نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بلا کسی تمیز کے مسلمان، یہودی سب کو قتل اور غارت کا نشانہ بنایا۔ پھر فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ خود بھی بڑا رحم کرنے والا ہے اور جو غلطیاں بھی اس کے کام میں ہوں گی تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اور تن من دھن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ یہ صورت دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی بشارت اور ہدایت ہے۔ اس میں راستہ بھی بتایا گیا ہے اور کامیابی کا حق بھی اور کامیابی کو برقرار رکھنے کا نسخہ بھی اسی میں درج کر دیا گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔